ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا صدق اللہ۔ نماز کے بیان میں عیدین کی نماز کا ذکر مکمل ہوا۔ ایک نماز گہن ہے، سورج گرہن ہوتا ہے، چاند میں گرہن لگا تو اس وقت احادیث میں کچھ نمازیں، کچھ ورد و وظائف منقول ہے اور اس کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ گہن کی نماز کا بیان ابو موسیٰ اشعری سے صحیحین میں مروی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کریم میں ایک مرتبہ آفتاب میں گہن لگا۔ ابھی اپریل ہی میں سورج گرہن ہوا تھا، مگر ہندوستان میں نہیں دکھا، یورپ کی کنٹریوں میں تھا، تو اس وقت ہمارے یہاں وقت میں کچھ فرق تھا۔ آفتاب میں گہن لگا، مسجد میں تشریف لے آئے آقا اور بہت طویل قیام و رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں نے کبھی بھی ایسا کرتے نہ دیکھا، اور یہ فرمایا کہ اللہ عز و جل کسی کی موت و حیات کے سبب اپنی یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا، لیکن ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہذا جب ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکر و دعا اور استغفار کی طرف گھبرا کر اٹھو۔ ایک عقیدہ لوگوں میں بنا ہوا تھا کہ کوئی بڑا انسان مر جائے یا کوئی بڑا عظیم انسان پیدا ہو تو چاند گرہن ہوتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کے عقائد اس زمانے میں کہیں کہیں بنے تھے کہ کسی کی موت اور کسی کی حیات کے سبب گرہن لگتا ہے، کوئی ایسا بندہ پیدا ہوا ہے، کوئی ایسا بندہ انتقال کر گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، کسی کی موت و حیات کے سبب اللہ یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا، لیکن اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، جب انہیں دیکھو تو ذکر دعا استغفار میں کی طرف گھبرا کر اٹھو، یعنی دل میں خوف پیدا کر لو۔ سورج گرہن ہوا، کہیں قیامت تو قریب نہ آ گئی، چاند گرہن ہوا، اس لیے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ قیامات کی علامات میں سے ہیں، قیامات کی نشانیاں ہیں۔ تو گھبرا کر اٹھو اور فوراً سجدہ کرو، نماز پڑھو، سجدہ عبادت میں لگ جاؤ۔ یہ صحابہ کا بھی معمول تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل فرماتے ہیں۔ ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے حضور کو دیکھا کہ کسی چیز کے لینے کا قصد فرماتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے دیکھا، فرمایا میں نے جنت کو دیکھا، اس سے ایک خوشہ لینا چاہا، اور اگر لے لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تم اس سے کھاتے، اور دوزخ کو دیکھا، اور آج کی مثل کوئی خوفناک منظر کبھی نہ دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اکثر دوزخی عورتیں ہیں، اکثر دوزخ میں عورتیں۔ عرض کی گئی کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا کفر کرتی ہیں۔ عرض کی گئی اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ فرمایا نہیں، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، یہ کفر ہے۔ یکفرن العشیر، حدیث شریف میں آیا ہے مشکات میں، شوہروں کے نافرمانی اور احسان کا کفران کرتی ہے۔ اگر تو اس کے ساتھ عمر بھر احسان کرے، پھر کوئی بات بھی اس کے مزاج کے خلاف کہے تو کہے گی کہ میں نے کبھی بھی تم سے بھلائی نہیں دیکھی۔ ما رأیت الفرحۃ فی ھذا البیت، ساری زندگی احسان کرتے رہو، بھلائیاں کرو، ساری زندگی نچھاور کر دو، کوئی ایک بات اپنے مزاج کے خلاف دیکھے گی تو زندگی کا احسان بھول جائے گی اور کہے گی ما رأیت الفرحۃ فی ھذا البیت، میں نے تو یہاں خوشی دیکھی ہی نہیں ہے۔
کفران کا مادہ، ناشکری کا مادہ مرد کے مقابل عورت میں زیادہ ہے۔ سب کے لیے گھر میں لے کے آؤ، اس کے لیے اعلیٰ قسم کا جوڑا لے کے آؤ، مگر اپنی ماں اپنی بہن کے لیے لے کے آؤ تو بھلے اس سے کم ہو، مگر کہے گی ان کے لیے بڑا ڈھونڈ کے لائے ہو۔ یہ نعمتیں بھول جاتی ہیں، اللہ ماشاءاللہ سب ایسی نہیں ہوتی، مگر اکثریت یہ ہے۔ تو حضور فرماتے ایک حدیث شریف ہے کہ سرکار جو ہے مرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المصلی فی الضحی او فی الفطر، حدیث شریف میں آیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دن عیدگاہ کی طرف نکلے، راوی کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ تھی یا عید الفطر تھی، آج ہی درس تھا دارالعلوم میں مشکات جو درس دیتا ہوں تو آج یہی حدیث تھی، تو حضور نے کچھ عورتوں کو دیکھا، فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا انی اریتکن اکثرکن فی النار، اے عورتوں کی جماعت تم زیادہ صدقہ کرو، اس لیے کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ تم ہی زیادہ ہو جہنم میں۔ کہ بما یا رسول اللہ، ایسا کیوں؟ حضور فرماتے یکثرون اللعن ویکفرون العشیر، لعن تان زیادہ کرتی ہو، لعنت ملامت زیادہ کر، جہاں 10 عورتیں 4 عورتیں بیٹھے گی اس کو لعنت، اس کی غیبت اس کی، اور العشیر اپنے شوہروں کی نافرمانی زیادہ کرتی ہو۔ ما رأیتکن من ناقصات عقل و دین، یعنی میں نے نہیں دیکھا مگر یہ کہ تم عقل میں بھی ناقص ہو دین میں بھی ناقص ہو۔ کہنے لگے رسول اللہ ہماری عقل کا نقصان کیا ہے؟ کہ اذهب اللب الرجل الحاذق، حضور کہتے تمہاری ایک عورت اچھے خاصے عقل مند آدمی کو بالکل پاگل بنا دے۔ اذهب اللب الرجل الحاذق، اللب الرجل الحاذق عقل مند ہوشیار، اذهب اس کی عقل کو ختم کر دے، ایک عورت اس کی عقل کو ختم کر دے۔ اور دین کا نقصان یہ ہے، دین کا نقصان یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی عارضے سے گزرتا ہے، یعنی بلڈ آتا ہے، تو نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے۔ کوئی عورت چاہے کہ میں پورا مہینہ روزہ رکھوں، نہیں ہوگا، پورا مہینہ نماز پڑھوں، نہیں ہوگا۔ جب اس کو بلڈنگ آ جائے گا، وہ خون آ جائے گا جس میں نماز نہیں ہے حالت ناپاکی میں، تو مرد کے مقابل وہ عبادت میں ناقص ہوئی۔ مرد چاہے تو پورا مہینہ نماز پڑھ سکے مگر عورت نہیں پڑھے گی نا۔ تو حضور فرماتے احسان کا کفران کرتی ہے، تو اگر اس کے ساتھ عمر بھر احسان کرے، پھر کوئی بات بھی خلاف مزاج دیکھے، کہے گی میں نے کبھی بھی بلائی تم سے دیکھی ہی نہیں۔ یہ ہے ایک تو یہ حدیث ہے سورج گانگ کے تعلق سے احادیث، اور اب سنیے مسائل فقہیہ۔ سورج گانگ کی نماز سنت موقدہ ہے، سنت اپنے تو پڑھتے نہیں ہے، کوئی پڑھتے اللہ ماشاءاللہ، سال میں ایک مرتبہ، 2 سال میں کبھی 3 سال میں ہوتا ہے۔ ابھی ہوا تھا کچھ دنوں پہلے تھا، کچھ مہینے پہلے بھی آئے تھے، 6-7 مہینے۔ تو سورج گانگ کی نماز سنت موقدہ پڑھنا ہے، اور چاند گانگ کی نماز مستحب ہے۔ سورج گانگ کی نماز جماعت سے پڑھنی مستحب ہے، سنت موقدہ ہے نا، جماعت سے پڑھنی مستحب ہے، اور تنہا بھی ہو سکتی ہے، اور جماعت سے پڑھی جائے تو خطبہ کے سوا تمام شرائط جمعہ اس کے لیے شرط ہے۔ خطبہ کے سوا جمعہ میں جو شرطیں ہیں وہ سب سورج گرہن کی نماز کے لیے شرط ہے۔ وہی شخص اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعہ کر سکتا ہے، وہ نہ ہو تو تنہا پڑھیں گھر میں یا مسجد میں۔ مسئلہ گہن کی نماز اسی وقت پڑھیں جب آفتاب گہنا ہو، گہن چھوٹنے کے بعد نہیں، جب آفتاب میں گرہن لگ رہا ہو،
سیاہی لگ رہی، یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی دکھاتا ہے کہ دنیا کے وہ لوگوں جنہوں نے چاند اور سورج کو اپنا معبود بنا کے رکھا ہے، وہ معبود حقیقی پروردگار عالم ہے کہ تمہارے معبود کی روشنی بھی جس کی قدرت کے آگے ماند پڑ جائے، تو جس سورج اور چاند کا بھی مالک اور معبود وہ رب ذوالجلال ہے۔ تو یہ ہے، چاند میں دبا ہے، سورج میں دبا ہے۔ اور گرہن کی حالت میں اس پر ابر آ جائے جب بھی نماز پڑھے، اگر گرہن لگ رہا ہو مگر اچانک نیچے بادل آ گیا، دکھ نہیں رہا مگر گرہن تو لگ رہا ہے، تب بھی نماز پڑھے۔ مسئلہ ایسے وقت گرہن لگا کہ اس وقت نماز ممنوع ہے، وقت مکروہ تھا، نماز وقت زوال کا وقت ہے، مطلب وقت مکروہ جو آتا ہے۔ ایسے وقت گرہن لگا کہ اس وقت نماز ممنوع ہے تو نماز نہ پڑھیں بلکہ دعا میں مشغول رہیں، اور اسی حالت میں ڈوب جائے تو دعا ختم کرے اور پھر مغرب کی نماز پڑھے، وقت ہی نہیں ملا اتنا۔ مسئلہ یہ نماز اور نوافل کی طرح 2 رکعت پڑھے، یعنی ہر رکعت میں 1 رکوع و 2 سجدے کرے، نہ اس میں اذان ہے، نہ اقامت، نہ بلند آواز سے قرات، اور نہ نماز کے بعد دعا کرے یہاں تک کہ آفتاب کھل جائے، اور 2 رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، خواہ 2 رکعت سلام پر پھیرے یا 4 پر 2 رکعت سے پڑھے یا 4 رکعت ساتھ میں پڑھ لے، تب بھی چلے۔ اگر لوگ جمع نہ ہوئے تو ان لفظوں سے پکارے الصلاۃ جامعہ، سورج گرہن کے لیے اگر کوئی لوگ جمع نہیں ہو رہے تو ان لفظوں سے پکارے انہیں، یعنی آج کے دور میں مائک پہ کہہ دیں الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، اور اعلان بھی کر دیں کہ بھئی سورج گرہن ہوا ہے، حدیث شریف میں اس کی نماز کی فضیلت آئی ہے، تو لوگوں کو جمع کر لیں الصلاۃ جامعہ کہہ کر۔ افضل یہ ہے کہ عیدگاہ یا جامع مسجد میں اس کی جماعت قائم کریں، افضل یہ ہے سورج گرہن کی جب جماعت قائم کریں عیدگاہ یا جامع مسجد میں، اور اگر دوسری جگہ قائم کرے جب بھی حرج نہیں۔ مسئلہ اگر یاد ہو تو سورہ بقرہ اور آل عمران کی مثل بڑی بڑی سورتیں پڑھیں اس نماز کی جماعت میں، اور رکوع سجدے میں بھی طول دیں، لمبا کریں، اور بعد نماز میں مشغول رہیں یہاں تک کہ پورا آفتاب کھل جائے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ نماز میں تخفیف کریں اور دعا میں طول کریں، نماز کے بعد دعا میں مشغول رہے، یا یہ کہ نماز لمبی کرے دعا مختصر کرے، یا نماز مختصر کرے دعا لمبی کرے، اتنا وقت دیں کہ آفتاب کھل جائے، گرہن ختم ہو جائے، یہاں تک کہ پورا آفتاب کھل جائے۔ خواہ امام قبلہ رو دعا کرے یا مقتدیوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، اور یہ بہتر ہے، اور دعا میں طول خواہ امام قبلہ رو دعا کرے یا مقتدیوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، اور یہ بہتر ہے، اور سب مقتدی آمین کہیں۔ اگر دعا کے وقت عصا یا کمان پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو تو یہ اچھا ہے، عصا پہ ٹیک لگا کر کھڑا ہو یا کمان، وہ حالت تھی، راوی نے وہ حالت بیان کی، اس کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں ہے اور گرہن لگ گیا، سفر میں ہے اور گرہن لگ گیا، صحابہ ساتھ میں ہے، تو حالت جنگ ہو، حالت سفر ہو، تو ان حالت میں تیر کمان لے کے چلتے تھے، بھائی عصا ہوتا تھا، تلوار ہوتی تھی، تو یہ اچھا ہے۔ اور دعا کے لیے منبر پہ نہ جائیں، یعنی وہیں دعا کر لیں، تو عصا ہو یا کمان پہ ٹیک لگا ہو تو اچھا ہے۔ مسلمان کی شان ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ مسلمان جب تک گھوڑے کی پیٹھ اور تلوار کا قبضہ نہیں چھوڑے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے مغلوب نہیں بنا سکتی۔ مسئلہ
سورج گرہن اور جنازہ کا اجتماع ہو تو پہلے جنازہ پڑھے. جنازہ بھی آ گیا اور سورج بھی گرہن ہو رہا ہے تو کون سی نماز پہلے پڑھے؟ کہ نماز جنازہ. چاند گرہن کی نماز میں جماعت نہیں ہے، امام موجود ہو یا نہ ہو بہرحال تنہا پڑھے. امام کے علاوہ 2-3 آدمی جماعت کر سکتے ہیں، تدائی کے ساتھ نہ ہو. نفل کی نماز تدائی کے ساتھ مکروہ ہے. 3 سے زیادہ آدمی ہو، اعلان کر کے ہو، اعلان بھی نہ ہو اور 2-3 آدمی ہو تو کر سکتے ہیں. بڑا مجمع نہیں کر سکتے. 2 یا 3 آدمی ہو، 3 سے زیادہ ہوں تو نفل کی جماعت نہیں ہو سکتی. مثلا تیز آندھی آئے یا دن میں سخت تاریکی چھا جائے، رات میں خوفناک روشنی ہو یا لگاتار کثرت سے میںہ برسے یا بکثرت اولے پڑے یا آسمان سرخ ہو جائے یا بجلیاں گریں یا کثرت سے تارے ٹوٹیں، طاعون وغیرہ پھیلے یا زلزلے آئیں یا دشمن کا خوف ہو یا کوئی دہشتناک امر پایا جائے، ان سب کے لیے 2 رکعت نماز مستحب ہے. ان سب میں تیز بارش ہو، خوفناک منظر ہو، کوئی معاملہ بڑا سنگین آ گیا، کیا کریں، خوفناک کوئی بہت بڑا امر آ گیا، نکل نہیں سکتا ہے، بندہ پھنس گیا ہے، کیا کرے، ان سب معاملات میں 2 رکعت نماز حاجت مستحب ہے. 2 رکعت نماز جیسا وقت ہو اس کی نیت کر کے، اس حال کی نیت کر کے نماز پڑھے. حدیث شریف میں آیا ہے، چند حدیثیں ہیں اس پہ تعلق سے. ام المومنین عائشہ صدیقہ سے مروی ہیں، فرماتی ہیں جب تیز ہوا چلتی آقا کریم یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بھی بعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بھی. اے اللہ میں تجھ سے بھلائی چاہتا ہوں اس کی اور اس کی بھلائی جو اس میں ہے، یعنی تیز ہوا چلے تو مولا اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور جو اس میں ہے اس سے بھی بھلائی طلب کرتا ہوں. وما ارسلت بھی جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ہوا کے ساتھ کبھی عذاب بھیجا گیا جاتا ہے کہ ہوا انہیں اڑا دے، ہوا ختم کر دے، ہوا کے ساتھ بندوں کا نقصان بھیجا گیا ہے. ما ارسلت بھی جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے مولا اس سے بھلائی طلب کرتا ہوں اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کے شر سے اور جو اس میں ہے اس کے شر سے اور اس کے شر سے جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہو عذاب یا نقصان. ایک حدیث جو ہے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اللہ کی رحمت سے ہے، رحمت و عذاب لاتی ہے، اسے برا نہ کہو، اللہ سے اس کے خیر کا سوال کرو اور اس کے شر سے پناہ مانگو. ہوا رحمت الہی ہے، خیر بھی لاتی ہے، شر بھی لائے. اگر اعتدال پہ چلے تو ہوا خیر ہے اور تھوڑا تیز ہو جائے تو وہ آندھی بن جائے، طوفان بن جائے، تو اس کے شر سے پناہ مانگو. ایک حدیث میں مروی ہے ایک شخص نے حضور کے سامنے ہوا پہ لعنت بھیجی، ہوا تیز چل رہی ہوگی، ہوا پہ لعنت بھیجی. فرمایا ہوا پہ لعنت نہ بھیجو کہ وہ معمور ہے، یعنی ہوا کا کیا قصور، اسے تو اللہ کا حکم ہوا ہے، وہ تو معمور ہے. اور جو شخص کسی شے پہ لعنت بھیجے اور وہ لعنت کا مستحق نہ ہو تو وہ لعنت اسی شخص کی طرف پلٹ جاتی ہے، وہ لعنت اسی شخص کی طرف پلٹ جاتی ہے. ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر وانا الدہر، حضور کہتے ہیں زمانے کو گالیاں مت دو. حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھ سے رب نے کہا کہ اے محبوب کہہ دو اے لوگو زمانے کو گالی نہ دو، لا تسبوا الدہر وانا الدہر، زمانہ میں ہی ہوں، وَبِيَدِهِ الْأُمُرُ اور اللہ بیدی الامور، میرے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں، اقلب اللیل والنہار، میں چاہتا ہوں دن اور رات تبدیل کرتا ہوں. آج ہی درس مشکات میں یہ حدیث آئی ہے. تو میں ہی زمانہ ہوں، زمانے کا مطلب کیا، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اس کو برا کیوں کہتے ہیں، اس کا قصور کیا ہے. سورج تیز گرمی ڈال رہا ہے تو سورج پہ کیوں لعنت کہتے ہیں، وہ تو معمور ہے. اور ان چیزوں پہ اگر کوئی خرابی نقص نکالتا ہے تو وہ خالق کی طرف جاتا ہے. ارے کوئی تاج محل کو کہے کہ کتنا برا ہے، تو تاج محل تو ایک پتھر کا بنا ہوا ہے، سنگ مرمر کا، اسے کیا برا لگے گا، مگر اس کا بنانے والا اسے برا لگے گا. تو زمانہ بنانے والا رب ہے، سورج اور چاند بنانے والا رب، تو انہیں برا نہ کہو، یہ معمور ہے.
ایک روایت عائشہ صدیقہ سے کہتی ہے جب آسمان پہ ابر آتا تو آقا کریم کلام ترک فرماتے، اس کی طرف متوجہ ہو کے یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بکا من شر ما فی، اگر کھل جاتا حمد کرتے، برستا تو یہ دعا پڑھتے، اللہم سقیا نافعا، اللہم سقیا نافعا، اے اللہ نفع دینے والا برسا، فائدہ مند برسا، اللہ اکبر۔ تو یہ سبحان اللہ کیا تھی حضور کی حیات طیبہ، جب بھی آسمان پہ ابر آتا عائشہ صدیقہ فرماتے حضور کلام ترک فرماتے، اس کی طرف متوجہ ہوتے، دعا کرتے، اور اگر اس فرماتے اعوذ بک من شر ما فی، اگر بادل کھل جاتا اور اس پہ حمد کرتے، اور اگر برستا تو کہتے سقیا نافعا، اے اللہ نفع بخش برسا دے۔ ایک حدیث ترمذی میں عبداللہ بن عمر سے روایت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک سنتے تو کہتے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک۔ اللہ اکبر۔ حضور کا یہ عمل صرف تعلیم امت کے لیے تھا، اے اللہ لا تقتلنا بغضب، اے اللہ اپنے غضب سے ہمیں قتل نہ کر اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کر، اور مولا ان سب سے پہلے عافینا، ہمیں عافیت دے دے، سکون دے دے۔ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل کی آواز سنتے تو کلام ترک فرماتے اور کہتے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ بادل کی دعا ہے، اور پوری آیت میں یاد نہ ہو تو اتنا کہہ لو یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، جب بادل گرجے تو یہ دعا پڑھو۔ فرماتے ہیں ایک حدیث جب بادل کی گرج سنو تو اللہ کی تسبیح کرو، تکبیر نہ کہو، تسبیح کہو۔ یسبح الرعد، اس لیے کہ رعد فرشتہ ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح بولتا ہے۔ رعد فرشتہ جو بادل پہ مقرر ہے، یہ تفسیر ہو چکی ہے اس کی، تفسیر درس قرآن میں۔ رعد ایک فرشتہ ہے جو بادل پہ مقرر ہے، تو جب بادل برستا ہے نا، گرجتا ہے، آواز آتی ہے، تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب پوچھا گیا حضور سے تو آقا کہتے ہیں کہ وہ رعد فرشتہ جس کے ہاتھ میں کوڑا ہے، جہاں حکم ہوتا ہے بادل کو کوڑے سے ہانکتا ہے کہ ادھر برسو ادھر برسو، تب جب وہ کوڑا مارتا ہے تو اس کے مارنے سے جو آگ نکلتی ہے جس کی آواز کو ہم بجلی کہتے ہیں، جس کی آواز کو ہم بجلی کہتے ہیں۔ یسبح الرعد بحمدہ، رات اللہ تعالیٰ کی حمد سے اس کی تسبیح بولتا ہے، والملائکۃ من خیفتہ، اور سارے ملائکہ اس کے ڈر سے۔ تو جب گرجے تو تسبیح کہو، تکبیر نہ کہو، تسبیح کہو۔ جب ایسی چیزیں ہوں نا، خوف کی ایسی چیزیں ہوں تو اس میں تسبیح کی جاتی ہے۔ کیا کہا ہوتا ہے؟ زلزلہ ہو، اس طرح کے کوئی معاملات جو خوف دلانے والے ہوں، اس میں تسبیح ہوتی ہے۔ اور ایسی چیز جس میں اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہو، اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہو، اور وہ بڑے امور ہوں، اس میں تکبیر ہو، اس میں اللہ اکبر اللہ اکبر، چاند گرہن دیکھو، سورج گرہن دیکھو، اور اللہ کی قدرت کا نظارہ کرو تو اس کی تکبیر بولو کہ اللہ تو ہی بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ ہے، تو اسی لیے ہے کہ جب سورج نکلنا شروع ہو تو تسبیح بولو، جب غروب ہو جائے تو تسبیح بولو، تکبیر بولو۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت جب سورج مشرق کی جگہ مغرب سے نکلے تب بھی حکم ہے کہ تکبیر کہو۔ یہاں سے سورج اور چاند گرہن کی نماز کا بیان ختم ہوا، آگے نماز استسقاء۔